حضرات السلام علیکم. اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین. امام زمانہ، ہم بہت شرمندہ ہیں اور مجبور بھی ہیں. آپ سارے حالات سے باقاعدہ واقف ہیں. آج ہمارے لیے وہ در بند ہیں جن دروں سے ہماری مرادیں وابستہ تھی، جن دروں سے ہمارے عقائد وابستہ تھے، جہاں سے ہم عزاداری کرتے تھے. اور آج کی یہ مخصوص تاریخ ہم اہل لکھنؤ، ہمارے غازی پور، تمام ہندوستان کے اہل تشیع حضرات کے لیے بڑا مصیبت کا روز ہے. مصیبتیں بڑھ گئیں اس لیے کہ یہ لاک ڈاؤن کے وجہ سے ہم جو امام کا غم منانے کا حق تھا وہ بھی نہ منا سکے. ہم محدود ہو گئے. لیکن خدا سلامت رکھے ہمارے خانوادہ میر علی حسین صاحب کے جو ان کے خانوادے کے حضرات ہیں، بالخصوص جناب سید شکیل اختر صاحب، سید عدیل اختر صاحب، سید سعید اختر صاحب، جنہوں نے یہ دن بھر عزا کا اہتمام غازی پور سے کا جو قدیمی جلوس تھا، جو اس بار 121واں دور تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے جو وبا تھی اس کی مناسبت کو لے کر اس کے جو انسٹرکشنز تھے جو اس کو فالو کرتے ہوئے یہ پورا پروگرام جو ہے وہ آن لائن کر دیا گیا تاکہ مومنین جو پروگرام ہوتا تھا اس سے استفادہ کر سکیں، دو آنسو اپنے گھر پر ہی بیٹھ کر گریہ کر سکیں. اور اسی سلسلے میں اس وقت دوسری مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور مجلس کو حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. لیکن پیش خوانی کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب قائم حسین پوری صاحب سے کہ وہ غازی پور کی سرزمین سے راہل سنگھ چوہان سے ان کو کنیکٹ کریں اور وہ اپنا کلام بارگاہ امام میں پیش فرمائیں. بک گیا نفس علی جب مرضی حق پہ عوض، بک گیا نفس علی جب مرضی حق پہ عوض، بستر احمد پہ شب بھر بندگی سوتی رہی، بستر احمد پہ شب بھر بندگی سوتی رہی. تو رات بھر 40 تلواروں کے سائے کے تلے، رات بھر 40 تلواروں کے سائے کے تلے، موت کی چادر کو اوڑھے زندگی سوتی رہی، موت کی چادر کو اوڑھے زندگی سوتی رہی. اور 4 سے اور کہ میں بات کر رہا تھا علی کے شباب کی، میں بات کر رہا تھا علی کے شباب کی، اڑنے لگی فضاؤں میں خوشبو گلاب کی، اڑنے لگی فضاؤں میں خوشبو گلاب کی. تو کعبہ طواف کرنے لگا میرا بار بار، کعبہ طواف کرنے لگا میرا بار بار، میں خاک لا رہا تھا در بو تراب کی. کعبہ طواف کرنے لگا میرا بار بار، میں خاک لا رہا تھا در بو تراب کی. چند شعر فرما لیں کہ جس نے علی کے عشق میں سجدہ نہیں کیا، جس نے علی کے عشق میں سجدہ نہیں کیا، گویا طواف خانہ کعبہ نہیں کیا. تو جب سے علی کے در کو جبی نے، جب سے علی کے در پہ جبی کو چھپا دیا، جنت کی طرف سے ہم نے تمنا نہیں کیا، جنت کی طرف سے ہم نے تمنا نہیں کیا. تو میثم نے عشق حیدر کرار کی قسم، میثم نے عشق حیدر کرار کی قسم، کٹوا دیا زباں کو تقیہ نہیں کیا، کٹوا دیا زباں کو تقیہ نہیں کیا. تو اس بزم میں جو آیا گلے سے لگا لیا، اس بزم میں جو آیا گلے سے لگا لیا. ہم نے کبھی بھی اپنا پرایا نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی اپنا پرایا نہیں کیا. اشیراؤں کی ہے عبادتوں کی لہو دے کے پرورش، کی ہے عبادتوں کی لہو دے کے پرورش. طے ہم نے قتل گہ میں مسلح نہیں کیا، کی ہے عبادتوں کی لہو دے کے پرورش. طے ہم نے قتل گہ میں مسلح نہیں کیا. قائم وہ بد نصیب ہے سارے جہان میں جس نے کبھی بھی مدحت مولا نہیں کیا، جس نے کبھی بھی مدحت مولا نہیں کیا. اور چل شعر سماج فرما لیں. سلوات ایک بار بھیج دیجیے، سلوات پھر سے شروع ایک سلوات پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چند شعر سماج فرما لیں.
کہ علی کے عشق میں دنیا کا سودا کون کرتا ہے؟ علی کے عشق میں دنیا کا سودا کون کرتا ہے؟ اور سودا کر محبت کو یوں رسوا کون کرتا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہے عشق علی کی اہمیت کیا ہے، ہمیں معلوم ہے عشق علی کی اہمیت کیا ہے۔ بنا اس کے طواف گرد کعبہ کون کرتا ہے؟ بنا اس کے طواف گرد کعبہ کون کرتا ہے؟ تو اسی نے جذبہ میثم کو رکھا ہے جمع ہر دم، اسی نے جذبہ میثم کو رکھا ہے جمع ہر دم۔ زبان کٹتی ہے کٹ جائے یہ پرواہ کون کرتا ہے؟ زبان کٹتی ہے کٹ جائے یہ پرواہ کون کرتا ہے؟ تو علی کے عشق نے میثم کو بخشا ہے جگر، ورنہ فراز دار پر بھی عشق مولا کون کرتا ہے؟ علی کے عشق نے میثم کو بخشا ہے جگر، ورنہ فراز دار پر بھی مدح مولا کون کرتا ہے؟ تو علی والوں کو ہے پہچاننا تو صرف یہ دیکھو تولّا کرنے سے پہلے تبرہ کون کرتا ہے؟ علی والوں کو ہے پہچاننا تو صرف یہ دیکھو تولّا کرنے سے پہلے تبرہ کون کرتا ہے؟ اور شیر ذرا کھڑے ہیں اس طرف مولا کے عیسیٰ اس طرف مولا، کھڑے ہیں اس طرف مردے کے عیسیٰ اس طرف مولا، کھڑے ہیں اس طرف مردے کے عیسیٰ اس طرف مولا۔ یہ دیکھو قم اذنی کہہ کے زندہ کون کرتا ہے؟ یہ دیکھو قم اذنی کہہ کے زندہ کون کرتا ہے؟ اور کہا سلمیٰ سے فضہ نے کرو تم خواہش جنت، کہا تاریخ کے حوالے سے کہا سلمیٰ سے فضہ نے کرو تم خواہش جنت۔ علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے؟ علی کو پا کے جنت کی تمنا کون کرتا ہے؟ مکتا ہے ستارے نے علی کو در کو چوما جس طرح قائم، ستارے نے علی کے در کو چوما جس طرح قائم۔ اب اس انداز سے اس در پہ سجدہ کون کرتا ہے؟ اب اس انداز سے اس در پہ سجدہ کون کرتا ہے؟ کھڑے ہیں ایک طرف مردے کے عیسیٰ ایک طرف مولا، یہ دیکھو قم اذنی کہہ کے زندہ کون کرتا ہے؟ علی کے اسی نے جذبہ میثم کو رکھا ہے جمع ہر دم۔ زبان کٹتی ہے کٹ جائے یہ پرواہ کون کرتا ہے؟ علی کے عشق نے میثم کو بخشا ہے جگر، ورنہ فراز دار پر بھی مدح مولا کون کرتا ہے؟ ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہو گیا ٹھیک 6 منٹ ٹھیک۔ جزاک اللہ جناب قائم حسین پوری صاحب، آپ نے بہترین کلام مومنین کے درمیان پیش کیا، اور اس وقت کی مجلس کو خطیب اہل بیت حالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور پیش خانی کے فرائض جناب قائم حسین پوری صاحب نے انجام دیے، اور مجلس کے بعد جناب بادشاہ راہی غازی پوری صاحب اپنا نوحہ پیش کریں گے۔ اور قبل مجلس میں چاہتا ہوں کہ جناب ثاقب عابدی غازی پوری صاحب اپنے تاثرات اسی امام باڑے سے پیش فرما دیں جہاں کی مناسبت سے یہ آج آن لائن مجلس سے منعقد ہو رہی۔ میری مراد ہے عزا خانہ میر علی حسین صاحب تابسرہ سے کہ ایک میسیج ایک پیغام، اور جو مومنین نے جو آن لائن ہے جنہوں نے آج تک اس عزا خانے کی زیارت نہیں کی اور آج یہ ہمارے ساتھ آن لائن مجالس میں شریک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس عزا خانے کی اس امام بارگاہ کی زیارت کر لیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ثاقب غازی پور سے، چنانچہ آپ سبھی حضرات اس حالات سے واقف ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، چونکہ آج دنیا میں وہ دن ہے کہ جس دن ہمارا اور آپ کا مولا بلکہ پوری کائنات کا مولا، مولا کائنات ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں اس وبا و بیماری کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا پوری دنیا کر رہی ہے، اسی کے مد نظر آج ہم یہاں غازی پور میں اپنے اس عزا خانے سے
आप सभी नाज़रीन कराम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप सभी हजरात अपने घर में ही रहें। दुनिया के लिए इस वबा व बीमारी से निजात के लिए मौला के सदक़े, मौला मुत्तक़ियान के सदक़े, मौला मुश्किल कुशा के सदक़े दुआ करिए, रसूलुल्लाह के सदक़े दुआ करिए कि उनके वसी को आज शहीद कर दिया गया। परवरदिगार इस दुनिया को इस वबा व बीमारी से निजात दिला दे। हम सब थक चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं तेरी कुदरत के आगे। तू ही सबसे बड़ा करीम है, करम करने वाला है, रहम करने वाला है। परवरदिगार हम सब तुझसे दुआ करते हैं, यही दुआ करते हैं कि इस दुनिया से इस बीमारी को दूर कर दे। हम सब थक चुके हैं और इसी के मद्देनजर आज हम अपने अज़ाखाने में ताबूत तो हमने मौला का सजाया है, लेकिन हमने मौला के लिए मजलिस नहीं बपा की, हमने मौला की अदादारी नहीं की, जो हक है मौला की अदादारी करने का। हज़रत जो स्क्रीन पर इस वक्त आप अज़ा खाना देख रहे हैं, ये अज़ा खाना अमीर अली हुसैन साहब मरहूम है और ये नखास गाजीपुर सिटी में है। और यहाँ पर एक शानदार प्रोग्राम 21 रमज़ान के हवाले से होता था और बहरहाल अब हालात ये हैं कि जैसा कि आपने सूनापन देखा, साकिब आप भी आपके तासुरात देखे किस तरह से वो गिरिया कर रहे हैं। यकीनन साकिब साहब आप अकेले नहीं है जो इस तरह से गिरिया कर रहे हैं। पूरी कायनात जहाँ जहाँ पर हम गम मनाते थे, ये लॉकडाउन जैसी वबा जिसने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें महदूद भी कर दिया, हमें मजबूर भी कर दिया कि हम अपने इमाम का गम नहीं मना सकते। लेकिन बहरहाल काबिल मुबारकबाद हैं वो हजरात जिन्होंने इस तरह के मजालिस का इनेकाद किया। मेरी मुराद है जनाब सैयद शकील अख्तर साहब, सैयद अदील अख्तर साहब और जनाब सईद अख्तर साहब। यकीनन आपने बड़ा बेहतरीन अमली अंजाम दिया कि वो अज़ा जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, लेकिन आपने इस ऑनलाइन मजालिस के हवाले से इस अज़ा को और तबलीग बढ़ा दी। पहले हमारा दायरा महदूद था, पहले हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे गम में सिर्फ मोमिनीन गाजीपुर ही शरीक होते थे। लेकिन आपके लिए तस्कीन के लिए एक बात कह दूं, इस वक्त जो प्रोग्राम नश्र हो रहा है, इस प्रोग्राम में पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग इस ऑनलाइन मजालिस को सुन रहे हैं। तो बहरहाल ये मरहूम मीर हुसैन अली साहब के लिए भी एक अली हुसैन साहब के लिए भी जो है ये इसाले सवाब होगा और आपके लिए भी तस्कीन क़ल्ब होगा। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद उरूजुल हसन साहब क़िबला से कि वो मजलिस को खिताब फरमाएँ। नारे सलवात से आप इस्तक़बाल करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या वसय्यरहुम लिखलीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वसल्लि अला अख़ीहि व वसिय्यिहि व वज़ीरिहि व ख़लीफ़तिहि वल मख़लूक़ मिन तीनति अख़िर रसूल वज़्ज़ौजिल बतूल वस्सैफ़िल्लाहिल मसलूल लुहूमिल अरब वल अजम व ख़ैर मन ताफ़ व अहरम अत्ताइन बिर्रुमहैन वज़्ज़ारिब बिस्सैफ़ैन वल मुसल्ली इलल क़िबलतैन इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मतलूब कुल्ल तालिब नुक़्तति दाइरतिल मतालिब सय्यिदिना व मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी अहब्बहुल बरिय्यह इल्ला मन कान अबूहु इम्रअ सौइन व कानत उम्मुहु बग़िय्या व आलिहिम अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन
الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، شیعیان امیر المومنین اور ماتم داران اور عزاداران مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں ان کے وارث حضرت بقیت اللہ العظم ارواحنا للتراب مقدمہ الفدا کی خدمت عصمت مآب میں، اور تمام شیعیان امیر المؤمنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی شخصیت وہ ہمہ جہت، ہمہ صفات اور کثیر الجہات شخصیت ہے کہ تاریخ آدم و عالم میں اتنی ہمہ جہت شخصیت بعد رسول اللہ سید الانبیاء کسی انسان کی شخصیت نہیں ہے۔ آپ کے ذاتی کمالات، آپ کے موروثی کمالات، آپ کے فضائل اتنی کثرت سے ہیں کہ جن کا احصاء اور جن کا شمار کائنات میں کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں صفات جلال و جمال و کمال کے آئینے میں امیر المؤمنین کی شخصیت پر اشارتاً اشارے کیے ہیں، اشارتاً تصریحاً کم ہے، بلکہ آیات بینات اور ان کے بین السطور میں جو لعالی آبدار فضائل امیر المومنین کے متلألأ ہیں اور چمک رہے ہیں، گو کہ بہت اختصار سے مولا کائنات کے فضائل خود قرآن میں بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کم فضائل امیر المومنین بیان کیے ہیں، اور یہ خود سید الانبیاء کا اعتراف ہے۔ یعنی اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد بھی آپ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے یا علی تمہارے بہت کم فضائل بیان کیے ہیں، اس لیے کہ بعض ایسی تمہاری فضیلتیں ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ تمہارے ساتھ وہ نہ کرے یہ میری امت کہ جو عیسی ابن مریم کے ساتھ ان کی امت نے کیا، اور اگر میں وہ فضائل بیان کر دوں، وہ خاص فضائل جو نہیں بیان کرنا چاہتا، تو تمہارے قدم کی مٹی کو برکت کے طور پر لے کر لوگ جائیں۔ تاریخ کی یہ عجیب شخصیت ہے امیر المومنین کی کہ جس کے سلسلے میں بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے سیرت نگار اور بہت بڑے بڑے فقہا اور محققین نے کتابیں لکھیں اور یہ اعتراف کیا کہ مولا کے سارے فضائل سامنے نہیں آئے ہیں۔ میں امام شافعی کا وہ جملہ بیان کر دوں کہ امام شافعی جو اہل سنت کے 4 فقہا اور ائمہ میں سے ایک ہیں جن کی فقہ شافعی کہلاتی ہے، اور وہ مسلک شافعیہ آج بھی موجود ہے بلاد عرب میں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وہ شخصیت ہے
کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کے فضائل بغض اور کینے اور عناد میں چھپائے، اور آپ کے محبین اور آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے فضائل اعداء کے مظالم سے اور ان کی دشمنی سے کہ خوف سے چھپائے کہ کہیں شیعہ امیر المومنین کا اتہام لگا کر ان کو قتل نہ کر دیا جائے۔ یعنی دشمنوں نے بھی چھپائے بغض و حسد میں، اور چاہنے والوں کو مجبوراً تقیے میں آپ کے فضائل چھپانے پڑے، نہیں بیان کر پاتے تھے کھل کے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس دونوں جہتوں کی کشمکش کے باوجود اتنے فضائل امیر المومنین کے ہیں چھپانے کے بعد بھی کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جہاں مولا کائنات کے فضائل بیان نہ کیے جائیں، اور وہ اسلام کی تاریخ اور سیرت نگاری ہو ہی نہیں سکتی کہ جہاں امیر المومنین کے فضائل کا کوئی نہ کوئی باب نہ ہو۔ یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر جاذبہ بھی بلا کا ہے اور دافعہ بھی بلا کا ہے۔ یعنی تاریخ آدم و عالم میں امیر المومنین کی وہ شخصیت ہے کہ سب سے زیادہ جس سے بغض بھی کیا گیا اور سب سے زیادہ جس شخصیت سے محبت بھی کی گئی، بلکہ یوں کہوں کہ بغض کیا گیا تو بڑی شدت کے ساتھ کیا گیا، اور محبت بھی کی گئی تو بڑی شدت کے ساتھ امیر المومنین سے محبت کی گئی۔ عیسائی مورخ جارج جرداق، جو لبنان کا عیسائی مورخ ہے، جس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اسلام و اسلامیات کے اوپر، اس نے مولا کائنات کی ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ، جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا ندائے عدالت انسانی، اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہے The Voice of Human Justice۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا قتل اور ان کی شہادت ان کی شدت عدالت کے سبب سے ہوئی۔ اللہ اکبر! بہت خاص توجہ کا یہ جملہ ہے جارج جرداق کا۔ یعنی تاریخ میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عمراء اور سلاطین اور بادشاہوں اور حکام سے دشمنی اور ان کا قتل ان کے ظلم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ان کی ناانصافیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کی بربریت اور جبروتیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کے استبداد کی بنیاد پر ہوتا ہے، ان کی ناانصافیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مگر تاریخ انسانی میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وہ شخصیت ہے کہ جن کا قتل ان کے ظلم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے عدل کے بنیاد پر ہوا، انصاف کی بنیاد پر ہوا۔ اب ایسی شخصیت کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کا دوست بھی معترف ہے اور دشمن بھی معترف ہے۔ چنانچہ دشمنوں نے جن کو بغض تھا، یہ قہر فضائل علی تھا کہ وہ بھی جادو، وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، وہ بھی مولا کائنات کے فضائل پڑھتے تھے، حتیٰ کہ دربار معاویہ میں بھی مولا کائنات کے فضائل بیان کیے جاتے تھے۔ معاویہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جہاں عمرو بن عاص بھی ہے، یزید بھی ہے، اور بھی اس کے حاشیہ نشین ہیں، اس نے کہا کہ آؤ وسیع مصطفیٰ کی مدح ہو جائے، چنانچہ اس نے مصرع دیا کہ الناس ارض والوسیع سماء، لوگ، ساری کائنات کے لوگ جو ہیں وہ زمین ہیں اور وسیع مصطفیٰ آسمان ہے۔ اس پر عمرو بن عاص نے پلٹ کے اس مصرے پہ تضمین لگائی کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ عجیب شخصیت ہے مولا کائنات کی۔ اگر سلسلہ اجداد دیکھا جائے تو باپ ہے مؤمن قریش کہ جس کے احسان کا ذکر اللہ نے سورہ ضحیٰ میں کیا، وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، اے میرے رسول، مقام احسان میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم اور تنہا پا کر آپ کو پناہ آپ کے رب نے دی۔ یہ ہے ابو طالب جو مقام احسان میں اللہ اپنے سے فعل ابو طالب کو منسوب کر کے کہہ رہا ہے۔ آپ کا دادا عبد المطلب متولی کعبہ، یہ سب سادات عرب، سید بطحہ، خود آپ سید العرب، پیغمبر نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم وانت سید العرب، اے علی میں سید اولاد آدم، سردار اولاد آدم ہوں اور تم سید العرب ہو۔
ظاہر اس مختصر سی تقریر اور مجلس میں مولا کائنات کے تمام فضائل کا احصاء نہیں کیا جا سکتا. میں چیدہ چاہتا ہوں کہ مختلف گوشے جو آپ کے فضائل کے ہیں قرآن اور حدیث میں اور آپ کی خود سیرت طیبہ میں، ان کو مس کروں. وقت نہیں ہے ٹھہر کے ان پہ تبصرہ کرنے کا. ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن مجید میں کم سے کم 300 آیات ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جس میں مولا کائنات کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے اور اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کا خطاب یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہوا ہے، وہاں اس گروہ مومنین کے سید و سردار اور آقا اور مولا اور سر فہرست جو ہیں وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جو مولا کائنات میں جمع نہ ہو. جس آیت کا میں نے جس کو سرنامہ قرار دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ مولا کائنات کی امامت اور ولایت کے لیے صریحی دلیل ہے یہ آیہ بینہ، کہ جس کی شان نزول یہ ہے کہ مولا کائنات نے حالت رکوع میں سائل کو وہ انگوٹھی دی زکوٰۃ میں. زکوٰۃ یہاں پر وہ زکوٰۃ نصاب والی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ بمعنی عام صدقہ، خیرات، کسی کی مدد کرنا. اور اس انگوٹھی کی تاریخ یہ ہے کہ جب جناب سلیمان نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ پروردگارہ مجھے ایسا ملک دے، ایسی حکومت دے کہ اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہو، تو خداوند عالم نے وہ انگوٹھی جناب سلیمان کو دی. روایات میں ہے کہ وہ حضرت آدم سے وراثت میں آئی. اور اس انگوٹھی کو جب آپ نے اپنے زیب انگوش کیا ہے تو آپ حاکم وقت ہو گئے. اور کیسے حاکم؟ نبی خدا بھی ہے اور بادشاہ وقت بھی ہے کہ خلاؤں پر، فضاؤں پر، وحوش و طیور پر، جناتوں پر آپ کی اور انسانوں پر حکومت. یہ اس انگشتری کا کمال ہے، اور یہ ولایت اور یہ حکومت اس انگشتری کی بنیاد پر ملی. یہ روایات میں ہے. اور وہی انگشتری وراثتاً مولا کائنات تک پہنچی ہے، جس کو آپ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا. اب ہم اس فخر سلیمان کا کیا موازنہ کریں اس نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے، کہ جس کی پوری حکومت کا دار و مدار جس انگوٹھی پر تھا، علی نے اس انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دیا ہے. کسی شاعر نے، غالباً شہاب سرمدی الہ آبادی نے، 4 مصرے بڑے بہترین کہے ہیں کہ کوہنا لباس و نانے جمی دیکھ دیکھ کر مفلس نہ جان لینا جناب امیر کو. جتنی گراں بہا تھی سلیماں کی مملکت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر کو. یہ اس آیت کی شان نزول ہے کہ جب آپ نے انگوٹھی دی اور ادھر سرور کائنات نے دست دعا بلند کیے کہ اے پروردگارہ، تیرے بندے، تیرے کلیم موسیٰ نے تجھ سے وزیر مانگا تھا، ہارون تو نے عطا کیا، میں بھی تجھ سے وزیر مانگتا ہوں اور علی کو میرا وزیر بنا دے. تو فوراً یہ وحی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمام عالم اسلام اور مسلمانوں سے صبح قیامت تک اللہ کا یہ قرآن میں خطاب ہے. اور یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ انما، بس، جز نیست، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یعنی اولیاء کی فہرست اللہ گنا رہا ہے کہ تمہارا ولی اور حاکم اور سرپرست بس اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہے کہ جو اقامہ صلاح کرے اور ایتاء زکوٰۃ کرے دراں حالے کہ وہ رکوع کر رہا ہو، یعنی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. یہ سرور کائنات کی دعا کے نتیجے میں آپ کو یہ تمغہ ولایت ملا ہے. یہ آپ کا تاج ولایت اور تاج امامت ہے کہ جس کی تلاوت پیغمبر اکرم نے کی اور وہ واقعہ لوگوں کو معلوم ہوا. ظاہر ہے کہ یہ مولا کائنات کی ایک فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اور کسی کو اس میں سہیم ہے نہ شریک ہے نہ کوئی حصہ دار ہے. یہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک نقطہ میں یہاں پر ایک جملے میں عرض کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولایت علی کیا ہے.
یہ شیعہ جو ہیں وہ ولایت علی آسمان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ولایت علی ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، ولایت علی اللہ بیان کر رہا ہے. یہ ولایت علی کی نہیں ہے، آیت بتا رہی ہے یہ ولایت اللہ ہے. اس لیے کہ کم سے کم 3 اولیاء کا ذکر ہے، اللہ ولی، رسول اللہ ولی، اور وہ مومن ولی جو اقامہ صلاح کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. تو یہاں پر لفظ تو اولیاء کا آنا چاہیے تھا، انما اولیاءکم اللہ. یہ بھی غلط نہ ہوتا عربی گرامر کے حساب سے، مگر اللہ فرما رہا ہے اولیاء، ولی 3 گنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، یعنی جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہو رہا ہے، اولیاء نہیں بلکہ ولی کا واحد کا صیغہ سنگولر استعمال ہو رہا ہے، پلیورل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ولایتیں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ان کا منبع اور مصدر اور ماخذ اور اصل اور روٹ اور جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ایک ولایت ہے، وہ ہے ولایت اللہ. اور یہی ولایت رسول اللہ تک آئی ہے، نمائندگی یہ پروردگار میں. جیسے اللہ ولی ہے کائنات کا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کائنات کا مومنین کا ولی ہے. یہی ولایت جو ہے بے عینہ نیابت خدا میں رسول اللہ تک آئی ہے، اور یہی ولایت اس کا استمرار، اس کا کنٹینیویشن ہے کہ جو ولایت مولا کائنات تک آئی ہے. اور میدان غدیر میں اس حکم کے بعد کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول، اے صاحب رسالت کبریٰ، پہنچا دیجئے وہ بات کہ جو آپ پر پہلے کبھی نازل کی جا چکی ہے، وہ حکم آپ کو دیا جا چکا ہے، اب اس کے امپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے، اب اس کو قانونی حیثیت دے دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس حکم پروردگار کے بعد وہ غدیر کا واقعہ اور وہ پورا خطبہ جو اگر پڑھا جائے تو 2-3 گھنٹے اس کے لیے درکار ہیں، جہاں پر گریز کیا ہے پیغمبر نے اس ولایت کی طرف، اسی ترتیب سے جہاں جو قرآن میں بیان کی اللہ نے. پیغمبر نے فرمایا الا، پہلے کہا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، یعنی اولا نہیں ہوں، اولا بالتصرف نہیں ہوں تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا اصحاب کرام نے کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. یہ قرآن کی اس آیت سے مستفاد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اولا ہے مومنین کی جانوں پر، ان کے انفس، ان کے نفسوں پر خود ان سے بھی زیادہ. ایک اور آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اسے حق نہیں ہے، اسے اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ و رسول اس کے سلسلے میں، اس مومن کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کر دیں اور سنا دیں تو اب اس کو پلٹ کر اپنے سلسلے میں کسی اس کے پیرلل اور اس کے مقابل اور اللہ و رسول کے فیصلے سے ہٹ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار ہو. یہ قرآن کی آیتیں فرما رہی ہیں. اب پیغمبر نے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، سب نے کہا قالوا بلا. پھر آپ نے فرمایا کہ الا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ، الا ان اللہ مولایا، وہی ترتیب انما ولیکم اللہ ورسولہ، آگاہ ہو جاؤ کہ ان اللہ مولایا، اللہ ہمارا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین، اور میں مؤمنین کا مولا ہوں. الا فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، ابھی سے مولا ہیں. یہ اعلان خلافت نہیں ہے، خالی خلافت تو ایک شعبہ ہے، اس منصب ولایت کا ایک ظاہری حق اور ایک ظاہری شعبہ ہے یہ حکومت ظاہری، جسے خلافت کے نام سے مسلمانوں کی تاریخ میں یاد کیا گیا. یہ خلافت سے بھی اونچا اعلان ہے کہ جس کے اندر خلافت بھی آتی ہے، یہ ولایت ہے. اور اگر یہ دوستی کے معنوں میں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر دوستی ہے تو دوستی پہ مبارکباد نہیں دی جاتی، دوستی پر بیعت نہیں کروائی جاتی.
پیغمبر نے بیعت امیر المومنین کی 3 دن مسلسل سرخ خیمے لگوا کے وہاں پر تمام اصحاب نے بیعت کی، ازواج نے بیعت کی، اور سب کو حکم دیا کہ علی کے خیمے میں داخل ہو، مبارکباد کے لیے سلام کرو امرہ کے ساتھ، یعنی کہو السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ یہیں سے ظاہر ہے کہ یہ ولایت جو ہے وہ سرپرستی ہے، یہ سربراہی ہے، یہ حکومت ہے، یہ اولویت کا اعلان ہے، یہ حکومت ظاہری بھی ہے اور حکومت باطنی بھی ہے کہ جس کو امامت و ولایت کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو مولا کائنات کے دامن میں نہ ہو۔ قرآن نے تو اشارے کیے ہیں، مگر وہ اشارے بھی بڑے صریح ہیں۔ اشارے اس لیے کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ علی کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ نام لے لینے میں وہ بلاغت اور وہ گہرائی اور وہ دور اندیشی نہیں ہوتی ہے جو صفات کے آئینے میں شخصیت کا تعین کرنے میں ہوتی ہے۔ اگر امیر المومنین کا جا بجا قرآن کی آیات میں نام لے لیا جاتا تو قرآن کی سالمیت کو خطرہ تھا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے انبیاء ما سلف کی کتابیں محرف ہوئیں، مینوپولیشن ہوا، تحریف کی گئی، تبدیل کی گئی، کوئی قرآن کے علاوہ کوئی کائنات میں کتاب نہیں ہے کہ جو اپنی اصل شکل میں ہو، یعنی آسمانی کتاب، اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی کتاب، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور۔ اگر مولا کائنات کا نام لے لیا جاتا تو وہ سماج کے جہاں پر قال امیر المومنین علی کہنا گناہ تھا، قابل گردن زدنی جرم تھا علی کا نام لینا، فضائل بیان کرنا تفصیل سے کیسا، نام لینا، نام رکھنا جرم تھا۔ بہت سے راویوں نے کبھی کبھی یوں بھی بیان کیا ہے مولا کی حدیث کہ قال ابو زینب، زینب کے باپ نے فرمایا۔ تو کیا آپ توقع کر سکتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ وہ قرآن مجید میں جن کو علی سے اتنا بغض ہے وہ علی کا نام وہاں باقی رہنے دیتے؟ قرآن کی سالمیت کو خطرہ تھا، اور پھر نام لے لینے سے ظاہر ہے کہ وہ تحریک عمل ختم ہو جاتی ہے۔ وہ نمونے عمل کس بنیاد پر رول ماڈل اسوہ بنی ہے وہ شخصیت، وہ ختم ہو جاتی ہے اگر فقط نام لے لیا جائے۔ اسی لیے خداوند عالم نے صفات کے آئینے میں امیر المؤمنین کی شخصیت کا تعارف کرایا اور آپ کا تعین کرایا۔ اس لیے صفات کے آئینے میں کرایا کہ یہ اتنے بلند صفات ہیں کہ اور کسی میں نظر ہی نہیں آئیں گے علی ابن ابی طالب کے علاوہ۔ اور اگر کوئی بننا چاہے، علی کا جیسا تو بننا مشکل ہے، نہ کوئی ملک مقرب علی کا جیسا ہے، نہ کوئی نبی مرسل ہے، مگر کوشش کرے اگر متاثر ہو کر تو یہی تو مراد پروردگار ہے، یہی تو مقصد خلقت انسانی ہے کہ صفات کے آئینے سے اپنے کو صفات کے جوہر سے اپنے کو آراستہ کرے۔ چنانچہ مولا کائنات کا آیات بینات میں ان کے صفات کی جھلکیوں کے ذریعے ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ واقعہ وہ حل عطا کا سورہ کا نزول ہو، اس میں بھی مصداق جو ہے امیر المومنین ہیں، مولا کائنات ہیں، حسنین کریمین ہیں علیہم السلام، اور آپ کی کنیز حضرت فضہ ساتھ میں شامل ہیں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی ایسا گھر نہیں ہے، کوئی ایسا خاندان نہیں ہے محمد کے آل اور ان کے اہل بیت کے علاوہ کہ جہاں پر اللہ ان کا شکر گزار ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایسے بھی میرے بندے ہیں، اللہ فرما رہا ہے سورہ حل عطا میں، کہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم و مسکین و اسیر کو، باوجود اس کے کہ ان کو بڑی شدید حاجت اور محبت ہوتی ہے اس کھانے کی، کیونکہ ظاہر ہے 3 دن مسلسل روزے ہیں اور وقت افطار ہے، اور 5 کے آگے یہ قرص نان رکھی ہوئی ہے صدیقہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی، جو کی یا گیہوں کی، اور قبل اس کے کہ ایک نوالا وہ قلیل ترین غذا کے جس کو کھائے بغیر انسانی زندگی کا بچنا محال اور مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، اس قوت لا یموت کو بھی اٹھا کے وہ لوگ دے دیتے ہیں۔ تو خود
خداوند عالم ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم و مسکین و اسیر کو، باوجود اس کے کہ ان کو حب طعام ہوتا ہے، خود دل چاہ رہا ہوتا ہے وقت افطار کے وہ تناول فرمائیں، مگر اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ اور کیا شان کریمانہ ہے اور کیا انداز سخاوت ہے کہ سائل کے سامنے آ کر نہیں کہتے، سائل کے سامنے آ کر نہیں دیتے، بلکہ پس پردے دیوار ہاتھ کو خبر نہ ہو، سامنے آ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ سائل کی نظر سے نظر چار ہو جائے اور جذبہ احسان مندی اور احساس کمتری میں کہیں شرمندگی سے سر سائل خم نہ ہو جائے، اور دیتے ہیں اور اس سے نہیں کہتے بلکہ اپنے زبان دل سے کہتے ہیں۔ اللہ حکایت کر رہا ہے ان کے جذبات اور ان کی کیفیات اور ان کے حال اور مقال کو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو بس وجہ خدا، رضا خدا کی خاطر تمہیں کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کو تم سے اس کا نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ تم سے ہمیں کوئی شکریہ چاہیے۔ خدا بے نیاز کو علی اور اولاد علی اور اہل بیت علی کی یہ ادائے بے نیازی اتنی پسند آئی کہ تم مخلوق کو ان حالات میں وہ قلیل ترین غذا بھی اٹھا کے دے دیتے ہو اور اس سے جزا اور بدلہ نہیں مانگتے اور اس سے شکریہ نہیں مانگتے ہو، تو خدا قدردان اور بے نیاز نے کہا کہ تم نے مخلوق کی جزا سے انکار کیا، ہم تمہیں جزا بھی دیں گے، اور تم نے مخلوق کے شکریہ سے انکار کیا، ہم تمہیں تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ فوراً بعد میں آیت آئی کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے ان کو جنت جزا میں دے دی۔ پھر بعد میں آیت آئی کہ بہت سی نعمتیں گنا کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا، یہ ساری نعمتیں تمہاری جزا ہیں، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری سعی، تمہارا ایثار تو مجھ خدا بے نیاز کے لیے قابل شکرانہ ہے کہ تم نے عرش نشینوں کہ تمہارے در پر آنے پر تم نے میری شان رزاقیت پہ دھبا نہیں آنے دیا، ورنہ میں جواب انی اعلم ما لا تعلمون ان فرشتوں کو کیا دیتا۔ اس لیے شکریہ ہے تمہارا اے علی، اے زہرا، اے حسن، اے حسین، اے فضہ، اللہ اکبر، یعنی کمال ہے اس گھر کا کہ اللہ کا ساری کائنات شکریہ ادا کر رہی ہے اور اللہ علی و زہرا اور اہل بیت علی کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ فضائل کے کتنے ابواب ہیں کہ جو مولا کائنات کی شان میں اگر لکھے جائیں تو زندگیاں ناتمام ہو جائیں گی۔ حیات مستعار کے 4 روز وفا نہیں کر سکتے، مکمل نہیں ہیں کہ مگر علی کی وہ اس شخصیت اور فضائل پر روشنی ڈالی جا سکے۔ مولا کائنات فقط بہادر ہی نہیں تھے بلکہ اعلم امت تھے۔ بعد رسول اللہ کائنات میں سب سے بڑا عالم اللہ کا بندہ ہے جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ خود پیغمبر کی حدیثیں ہیں جو فریقین کی کتابوں میں ہے کہ اعلمکم علی، علی تم میں سب سے بڑا عالم ہے۔ اقواکم علی، علی تم میں سب سے بڑا قاضی ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ خود مولا کائنات کا کہ بہت سے ایسے جملے ہیں اور آپ کے ادعاات ہیں، آپ نے باقاعدہ کلیم کیا ہے، آپ نے باقاعدہ یہ دعوے کیے ہیں اپنے علم کے سلسلے میں۔ مشہور فقرہ ہے مولا کائنات کا کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور جس نے جانوں کو پیدا کیا۔ لو سنیت لی الوسادۃ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم۔ یعنی اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جاتی، علی کو اس مکاری والی سیاست سے بڑی وحشت تھی۔ یہی درد دل علی ہے کہ میری قدر نہیں کی گئی،
مولا اسی درد دل میں فرما رہے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جاتی اور مجھے بٹھایا جاتا تو میں اہل تورات کو ان کی تورات سے فتویٰ دیتا، میں اہل انجیل کے درمیان فیصلہ ان کی انجیل سے کرتا، میں اہل زبور کے درمیان فیصلہ ان کی زبور سے کرتا، اور اہل فرقان و قرآن کے درمیان ان کا فیصلہ قرآن سے کرتا۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم اور آپ کے ابن عم یعنی علی ابن ابی طالب کے علم میں فرق کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میرا علم اور علی کے علم میں فرق یہ ہے کہ جو فرق بارش کے ایک قطرے میں اور ایک بحر زخار بحر محیط میں ہوتا ہے، یہ ہمارے اور علی کے علم میں فرق ہے۔ کیوں نہ ہو، اسی علم کا قصیدہ خداوند عالم نے بھی پڑھا ہے۔ جب سورہ رحمان کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصاء سمیٹ دیا ہے، جمع کر دیا ہے امام مبین میں۔ کتاب مبین کے لیے دعویٰ کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا بیان جو ہے وہ کتاب مبین میں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کے بیان میں تفریط اور کمی سے کام نہیں لیا ہے۔ وہ کتاب مبین ہے جہاں ہر شے کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا۔ یہ امام مبین ہے کہ جہاں اللہ نے ہر شے کے علم کو جمع کر دیا ہے۔ وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر کبھی خداوند عالم کہتا ہے اپنی توحید کی شہادت کے سلسلے میں وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ شہادت دیتا ہے اپنی وحدانیت کی کہ وہ ایک ہے، اور اس کے ملائکہ اور وہ صاحبان علم کہ جو قائمًا بالقسط ہیں، کہ جن کی شہادتیں مبنی بر عدل و انصاف ہیں۔ وہ کون شخصیتیں ہیں کہ جو خدا علام الغیوب کی نظر میں بھی اولو العلم، علم والے علماء کہے جانے کے لائق ہیں؟ ہو کسی میں مجال تو آگے دعویٰ کرے۔ یہ فقط ایک ہی گھر ہے، یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ زہرا ہیں، اور ان کی اولاد کے ائمہ ہیں علیہم السلام۔ اور آپ کے علم کی منزل یہ ہے کہ خداوند عالم پیغمبر کی رسالت کے سلسلے میں تسلی کے لہجے میں علی کا حوالہ دیتا ہے، شہادت رسالت کے سلسلے میں۔ مشہور آیت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے رسول، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی بکمال بے نیازی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تمہاری شہادت اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم رسول ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، بلکہ ان سے کہہ دیجئے کہ قل کفا، ان سے کہہ دیجئے کہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اس بات کی گواہی اور شہادت کے لیے کہ ہم رسول ہیں۔ ایک اللہ کافی ہے شہادت کے طور پر، اور ایک وہ ذات کافی ہے کہ من عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد مولا کائنات کے علاوہ اور کسی کی بساط نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے، اس لیے کہ خلافت کا اور حکومت کا دعویٰ کرنا اور ہے، مگر علم کا دعویٰ کرنا اور ہے، اس لیے کہ علم میں پھر سوال ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ مولا کائنات کے علاوہ اس تاریخ انسانیت میں، اس کائنات میں کوئی ایک فرد بشر ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس کا یہ لہجہ ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے کھو بیٹھو۔ اللہ اکبر، فقط علی کا دعویٰ ہے، حتیٰ کہ یہ لہجہ رسول اللہ کے بھی نہیں ملتا، حتیٰ کہ یہ لہجہ اولاد علی میں ان کے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین حتیٰ کہ آخری امام تک یہ لہجہ نہیں ملتا۔ یہ بات اور ہے کہ یہ 14 کے 14 علم خدا کا مخزن اور مشیت اللہ کا وعاء اور برتن ہے۔
مگر یہ امیر المومنین کے مختصات میں سے ہے، ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب جو ہیں وہ عالم علم لدنی بھی ہیں اور خطیب منبر سلونی بھی ہیں، سب اسی مقام علمی پر فائز ہیں، مگر کسی ایک امام نے بھی اپنے جد امیر المومنین کے احترام میں دعوی سلونی نہیں کیا۔ اور کسی یہ بھی ایک خصوصیت مولا کائنات کی ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی کائنات میں امیر المومنین نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا تھا اسی لیے کہ یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الاعظم وانت یعصوب الدین وانت امیر المومنین لا یقولها احد الا کذاب او مفتری۔ یا علی تم یعصوب الدین ہو، اے علی تم صدیق اکبر ہو، اے علی تم فاروق اعظم ہو، اے علی تم جو ہو وہ امیر المومنین ہو، اور ان القاب کو کوئی نہیں اختیار کرے گا، کوئی نہیں چرائے گا، مگر یہ کہ وہ کذاب ہوگا، یعنی بہت بڑا جھوٹا، اور مفتری ہوگا، افطرا پرداز ہوگا۔ یہ مولا کائنات کی خصوصیات ہیں، یہ آپ کا علم ہے۔ افسوس کہ اس دنیا نے علی کی قدر نہ کی۔ کتنے مورخین نے یہ اپنا درد دل بیان کیا ہے علی کی سیرت بیان کرتے ہوئے کہ علی کی ان کے زمانے نے قدر نہ کی۔ خود مولا کائنات کو اس بات کا احساس تھا۔ کیسے کیسے لوگوں کا نام مولا کائنات کے ساتھ لیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انزلونی انزلونی حتی یقال علی و معاویہ، میرے مقام و مرتبے کو، منزلت کو گرایا گیا، گرایا ان لوگوں نے، اتنا گرایا کہ یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ علی و معاویہ، یعنی معاویہ کا نام میرے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ مولا کائنات کی ناقدری اس زمانے نے کی۔ کوئی ایسا باب سیرت کا نہیں ہے پیغمبر اکرم کی کہ جہاں پر علی کا دخل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آئے تو کعبۃ اللہ الحرام میں آئے، وقت کی تنگی ہے ورنہ میں کچھ اشارے اس کے اوپر کرتا، لیکن ظاہر ہے کہ بات کو مجھے سمیٹنا ہے چند منٹ کے اندر۔ آئے تو کعبۃ اللہ الحرام میں آئے، پیغمبر کی طلب، آپ نے اللہ سے تحفہ مانگا۔ یہی تو فرق ہے قرآن اور علی کے اندر، یہی قرآن صامت اور قرآن ناطق میں فرق ہے کہ قرآن جب اللہ نے دیا ہے تو علی کو تو محمد کو بلا کے نہیں دیا ہے، بلکہ جہاں جہاں پیغمبر اکرم گئے ہیں وہاں قرآن کی آیتیں گئی ہیں، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، خلوت ازواج میں، بزم اصحاب میں، بزم اہل بیت میں، چادر کے نیچے ہوں، رزم میں ہوں کہ بزم میں ہوں، گھر میں ہوں کہ میدان میں ہوں، مکے میں ہوں کہ مدینے میں ہوں، زمین پر ہوں کہ عرش پر ہوں، مسجد میں ہوں کہ محراب میں ہوں، منبر میں ہوں کہ جہاں بھی ہوں، عالم خواب میں ہوں، عالم بیداری میں ہوں، جنگ کریں، صلح کریں، سوئیں، جاگیں، ہر کیفیت میں، ہر موقع کے اوپر قرآن کی آیت تلاش کرتی ہوئی پیغمبر اکرم کو پہنچی ہے۔ پیغمبر اکرم قرآن لینے نہیں گئے ہیں، مگر جب یہ قرآن ولایت کعبے میں آیا ہے تو جو قرآن لینے نہ گیا وہ کعبے سے قرآن ولایت علی ابن ابی طالب کو لینے کے لیے گیا ہے۔ یہ آپ کی سیرت کا بڑا عجیب باب ہے کہ بھیجا اللہ نے خانہ توحید میں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تمہاری مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد۔ ایک اور حدیث ہے اے علی مثلک کمثل الکعبہ یؤتی بہ ولا یاتی۔ اے علی تمہاری مثال کعبے کی جیسی اس امت میں کہ جس تک آیا جاتا ہے جو خود کسی کے پاس نہیں جاتا۔
25 سال مولا کائنات نے بعد رسول اللہ اپنے در دولت پر اور اپنے بیت عصمت و طہارت میں بیٹھ کر یہ ثابت کر دیا کہ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، کعبے کے پاس لوگ آتے ہیں۔ لہٰذا 3 ادوار گزرنے کے بعد امت کا جو جم غفیر ہے، اور یہی تو پہلا اجماع ہے خلافت کے اوپر کہ علی کے در پہ لوگ آئے ہیں۔ ایک طرف کعبۃ اللہ الحرام سے تمثیل دی پیغمبر نے، ایک طرف قرآن میں سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید سے تمثیل دی کہ تیری مثال ہے علی ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، اللہ اکبر۔ اسی لیے ان مناسبتیں ایسی ہیں کہ وہ آیا ہے تو وہ توحید کے گھر میں آیا ہے، یہ ایسی ذات ہے کہ جو خانہ توحید میں آئی ہے۔ بڑے لطیف لطیف ذہن میں میرے گوشے آ رہے ہیں۔ علی کو مظہر العجائب والغرائب بھی کہا جاتا ہے، علی کو آئینہ انعکاس صفات جلال و جمال و کمال پروردگار بھی کہا جاتا ہے۔ علی ہی وہ بندہ ہے کہ اگر سجدہ نہ کرتا تو اس کا سجدہ کیا جاتا۔ اب ایسی شخصیت کے جس میں صفات پروردگار تجلی کر رہے ہوں، منعکس ہو رہے ہوں، بھیجا اس لیے تھا کہ توحید بتائیں، اور خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ لوگ انہیں مسجود نہ سمجھنے لگے۔ شاید اسی لیے خداوند عالم نے کعبے میں علی کو پیدا کروایا کہ یہ کسی سے چھپاتے نہ چھپے، یہ راز اس لیے کہ فقط میری شان ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو ولادت کی طرح پیدا کرتا ہے اللہ، اور نہ ولادت کی طرح کسی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اگر علی ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے تو شاید غالی اور نصیری واقعہ ولادت امیر المومنین کو چھپا کے یہ دلیل پیش کرتے کہ دیکھو علی کب یہاں اس طرح سے پیدا ہوئے، وہ تو ظاہر ہوئے، وہ تو نازل ہوئے۔ اسی لیے خانہ توحید میں علی ابن ابی طالب کو بھیج کر اللہ نے توحید کا کی یہ حفاظت کی ہے کہ واقعہ ولادت چھپائے نہ چھپے۔ اور اب جب یہ بندہ اپنے صفات ربوبی کی تجلی دکھا کر، یعنی ہم رب ہیں اور ہمارے صفات کی تجلی دکھائے اور اس پر مسجود ہونے کا دھوکہ ہو، تو انسانوں کی عقلوں کا اللہ حساب نہ لے گا، اس لیے کہ ان کے سامنے علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آیا۔ اللہ حساب لیتا تو علی کا لیتا، مگر وہ کیا حساب لیتا؟ اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ میرا وظیفہ بندگی کیا ہے۔ دنیا قبل اس کے کہ مسجود سمجھ کے علی کو سجدہ کرے، ہر کمال دکھا کر علی خود سجدہ پروردگار میں گر کے بتا دیتے تھے کہ میں مسجود نہیں ہوں بلکہ عبد مسجود ہوں۔ ایسا بندہ، اللہ اکبر، تشریف لائے تو کعبۃ اللہ الحرام میں، دنیا سے پردہ فرمایا تو اللہ کے گھر مسجد کوفہ میں۔ ایسی ذات کی کیا قدر کی گئی؟ بس عزادارو، یہ قیامت کی شب ہے، چند منٹ ظاہر ہے کہ آپ کے مصائب بھی بیان کرنے کے لیے ساعتیں چاہیے، دفتر چاہیے، کتابیں چاہیے، اور لکھی گئی ہیں۔ اتنا مظلوم امام، بعد پیغمبر ایسا امت نے بے وفائی کی کہ غصب خلافت بھی کیا، اور منزل یہاں تک پہنچی ہے، ایسا بائیکاٹ کیا ہے۔ اس طرح علی کو تنہا چھوڑ دیا امت نے بعد رسول اللہ، اتنی بے وفائی کی کہ ایک روایت میں ہے کہ مولا کائنات سے صدیقہ طاہرہ نے ایک بار پوچھا جب گھر آئے باہر سے کہ یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ بی بی اگر یہیں تک ہوتا پھر بھی قابل برداشت تھا، نوبت تو یہاں تک پہنچی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں میرا کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ کہ جو ہر موقع، ہر موطن، ہر جنگ، ہر میدان میں فاتح تھا، شیر خدا تھا، اسد اللہ الغالب تھا، ایسا امتحان امت نے لیا ہے اس کا کہ حفاظت اسلام کے لیے ہر مصیبت علی نے برداشت کی ہے۔ سیدہ کی شہادت اور سیدہ کی بے حرمتی کیا علی کے لیے قابل برداشت تھی؟ مگر وصیت رسول اللہ، جانتے تھے اپنا منصب کہ جو میدان میں سب سے بڑا بہادر ہے،
وہ منزل صبر میں سب سے بڑا صابر بھی ہے۔ خلافت ظاہری ملنے کے بعد بھی علی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ 5 سال کی قلیل مدت میں 35 ہجری سے 40 ہجری 3 بڑی بڑی جنگیں علی پر مسلط کی گئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان۔ پیغمبر کے ساتھ علی کا جہاد کرنا اور تلوار چلانا نسبتاً آسان تھا، 2 وجہوں سے۔ ایک تو پیغمبر موجود تھے، سرپرست موجود تھے، بڑا بھائی موجود ہے، رسول اللہ سید الانبیاء موجود ہے، فقط علی قوت بازو ہیں۔ ایک تو یہ تھا، مگر جمل و صفین و نہروان میں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بہت بڑی علی کی مشکل یہ تھی کہ پیغمبر کے سامنے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ کفار و مشرکین سے علی نے لڑی ہیں، مگر جمل و صفین و نہروان علی کو امت رسول اللہ سے لڑنی پڑی ہے، جس میں پہلی جنگ جمل میں زوجہ رسول سامنے آ گئی ہے، دوسری جنگ صفین میں معاویہ اور بنی امیہ سامنے آ گئے ہیں، اور کتنے اصحاب اس میں ہیں رسول اللہ کے، جمل میں بھی صفین میں بھی۔ نہروان اپنے ہی لشکر سے باغی ہوئی ایک ٹکڑی، وہ خوارج جو کہلاتے ہیں، ان سے لڑنی پڑی ہے، مگر علی اپنے ہدایت سے باز نہ آئے، علی اپنے عدل سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچی کہ علی کی زندگی بھی دشمنوں کو گوارا نہ ہوئی۔ ایک طرف منافقین علی کے دشمن ہیں، جان کے دشمن، خون کے پیاسے، ایک طرف بنی امیہ اور معاویہ، اور ایک طرف خوارج، بس عزادارو، یہاں تک کہ 40 ہجری میں وہ لمحہ، وہ موقع آ پہنچا کہ جب شمع امامت کو ظالموں نے اور دشمنوں نے بجھا دیا۔ روایات میں ہے کہ مولا کائنات 40 ہجری کا جب رمضان آیا تو آپ نے اس طرح سے باری اپنی افطار کے سلسلے میں رکھی تھی کہ ایک دن اپنے بڑے بیٹے امام حسن، ایک دن امام حسین، ایک دن زینب کبریٰ، ایک دن زینب صغریٰ جن کی کنیت ہے ام کلثوم، ایک ایک دن ہر جگہ افطار کرتے تھے۔ 18 رمضان المبارک کی جب شب آئی اور وقت افطار آیا تو آپ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان تھے افطار پر۔ روایت کہتی ہے کہ تمام کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں، کشف الغمہ، دمۃ الثاقبہ، بحار الانوار، اور جتنی بھی سیرت کی کتابیں ہیں، وقائع جہاں شہادت امیر المومنین کے بیان کیے گئے ہیں۔ وقت افطار آیا تو مولا کائنات دسترخوان افطار پہ بیٹھے اور جناب ام کلثوم نے 2 قرص جو، یعنی جو کی 2 روٹیاں اور 2 پیالے لا کے رکھے۔ ایک پیالے میں دودھ تھا، نمکین دودھ، اور ایک پیالے میں نمک تھا۔ جیسے ہی رکھ کے بی بی سیدھی ہوئیں تو مولا کائنات نے سر اٹھا کے ام کلثوم کے چہرے کو دیکھا، کہا یا بنیہ، اے میری بچی۔ رسول اللہ کی سیرت بھی یہی تھی کہ ایک وقت میں آپ نے کبھی 2 غذاؤں سے، 2 طرح کے سالن، روٹی جس کے سہارے کھائی جائے، کبھی تناول نہیں فرمایا۔ اور تجھے معلوم ہے میری بچی کہ تیرے باپ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دسترخوان پر ایک وقت میں 2 طرح کے سالن تیرے باپ نے کبھی استعمال نہیں کیے، اس لیے کہ جو زیادہ نعمتیں صرف کرتا ہے موقف حساب میں اس کو زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑے گا۔ بیٹی اس میں سے ایک اٹھا لے جاؤ، اور بی بی کہتی ہیں کہ آپ نے دودھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے اٹھا لے جاؤ۔ جو کی روٹی سے مولا کائنات نے افطار تناول فرمایا۔ بی بی بیان کرتی ہیں کہ میرے بابا کا عجب عالم تھا، میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ملول اور حزین اور مضطر اور مضطرب اپنے بابا کو نہیں دیکھا جتنا اس شب دیکھا۔ فریضہ مغرب ادا کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ آپ صلاح میں، تلاوت قرآن میں، دعا اور مناجات میں صرف کرتے تھے،
اور مصلے سے اٹھ کے کبھی باہر آتے تھے صحن خانہ میں اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر کثرت سے استغفار کر کے کہتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آ کے مصلے پہ بیٹھ جاتے تھے اور پھر عبادت پروردگار شروع کر دیتے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا آج آپ کو بہت مضطرب دیکھ رہی ہوں، تو بابا نے کہا کہ بی بی میری موت اور لقائے پروردگار کا وقت قریب ہے، میں علامتیں دیکھ رہا ہوں لقائے پروردگار، وہ جو اللہ و رسول نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں رونے لگی۔ بابا نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مت رو جانے پدر۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ پوری رات اسی اضطراب میں آپ کی گزری، کلمہ استرجاع پڑھتے تھے، کبھی استغفار کرتے تھے، کبھی مصلے پر آتے تھے، کبھی مستر ہو کر آ جاتے تھے صحن خانہ میں آسمان کی طرف نظر کرتے تھے، پھر کلمہ استرجاع انا للہ پڑھتے تھے، پھر مصلے پہ آ جاتے تھے۔ پوری رات اسی اضطراب میں گزری اور کبھی کبھی ذرا سا غنودگی کے عالم میں جا کر اور پھر آپ جو چونکتے تھے تو پھر کلمہ استرجاع پڑھنے لگتے تھے اور استغفار پڑھنے لگتے تھے، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوا کہ مصلے پہ بیٹھے بیٹھے ذرا سا عالم خواب میں چلے گئے، پھر چونک کے عبادت شروع کر دی۔ پھر مجھ سے کہا کہ بی بی جب اذان فجر کا وقت قریب آنے والا ہو تو اگر میں غفلت میں چلا جاؤں، سو جاؤں تو مجھے بیدار کر دینا۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے بابا کو قبل اذان فجر بیدار کیا، بابا اٹھے اور گھر سے نکلنے لگے، مجھ سے خدا حافظ کہا، ابھی در خانہ کے باہر ہی نکلے تھے کہ وہ بتیں جو پلی ہوئی تھیں، وہ جانور، وہ مرغابیاں جو پلی ہوئی تھیں، بی بی کہتی ہیں کہ انہوں نے صیحہ کرنا شروع کیا، یعنی چیخنا شروع کیا، نوحہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں کرتی تھیں۔ یہ وہ بتیں تھیں جو کسی نے امام حسین علیہ السلام کو تحفے میں دی تھی۔ ان کا نوحہ سن کے مولا کائنات نے کہا صوائح بعدہا، یعنی یہ وہ صیحے ہیں، یہ وہ فریادیں ہیں کہ جس کے بعد نوائح ہیں، صوائح بعدہا نوائح، یہ وہ فریادیں ہیں کہ جس کے بعد نوحے پڑھے جائیں گے۔ بی بی رونے لگیں، مولا کائنات نے خدا حافظ کہا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ مولا کائنات اب گھر سے تشریف لے گئے، آپ آئے اور آپ نے نوافل اپنی شروع کی، نوافل شب، اور اس کے بعد مأذنے پر گئے، گلدستہ اذاں پر گئے۔ عجب لہن کی اذاں تھی کہ روایات کہتی ہیں کہ تمام اہل کوفہ کے کانوں میں اذان امیر المومنین کی آواز گئی۔ اذان کے بعد آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا، کہا کہ اور اٹھو، فریضہ فجر ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ مسجد کے ایک گوشے میں ایک استوانے کے قریب عبد الرحمن ابن ملجم بنا ہوا، منہ کے بل اوندھا پڑا ہوا تھا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اٹھ اور اس طرح سے اوندھا نہ لیٹ، یہ شیطان کے لیٹنے کا انداز ہے، یا داہنی کروٹ لیٹ کہ جو علماء کا انداز ہے، یا بائیں کروٹ لیٹ کہ جو حکماء کا انداز ہے، اور یا سیدھے پیٹھ کے بل لیٹ کہ جو انبیاء کا انداز ہے سونے کا۔ اور پھر مولا کائنات نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو کس لیے یہاں پڑا ہوا ہے، اور کہہ تو میں تیرے کپڑوں، تیرے ازار کے اندر چھپی ہوئی تلوار کو بھی دکھا دوں، مجھے معلوم ہے کہ تیرا کیا ارادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے مولا کائنات جو ہیں وہ محراب میں آ گئے۔ ہاں، عزاداروں محراب میں امیر المومنین آئے۔ اب ہی آپ نے اذاں کہہ چکے تھے، اب فریضہ فجر سے پہلے فجر کی نفل 2 رکعت نماز شروع کی تھی۔
روایات کہتی ہیں کہ جناب ام کلثوم نے جب بابا کی یہ فریادیں اور اس طرح کی کہ اپنے موت کی خبر سنا رہے ہیں، میں گئی اور میں نے اپنے بھائیوں کو خبر کی، امام حسن و امام حسین کو، تو وہ مولا کائنات کے پیچھے پیچھے آئے۔ ذہن میں بچوں کے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ مولا کائنات مسجد گئے ہوئے ہیں فریضہ فجر کے لیے، اور ان کے دونوں بیٹے جنت کے سردار، کچھ بہت چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ جوان ہیں، 30 سال سے اوپر عمریں ہیں، 40 کے قریب، اور وہ نہیں گئے۔ نہیں، یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ ایک تو مولا کائنات کو جو ضربت لگی ہے فریضہ فجر میں نہیں لگی ہے، بلکہ فجر کی نفل میں لگی ہے، اور یہ تمام روایات میں موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین مولا کائنات کے پیچھے پیچھے آئے۔ جب آپ نے آہٹ محسوس کی تو ان کو روک دیا اور کہا کہ تمہیں میرے سر کی قسم ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ ظاہر ہے کہ نوافل سے قبل اذان دونوں بیٹے جو تھے وہ مولا کے ساتھ جاتے تھے، یعنی علی نے ان کو اس لیے کہہ کے واپس کر دیا کہ بیٹوں سے شاید یہ دیکھا نہ جائے گا کہ باپ کے سر پر کوئی ضربت مار رہا ہو۔ یہ راز ہے کہ اس وقت جب ضربت لگی تو امام حسن امام حسین نہیں تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک رکعت آپ مکمل کر چکے تھے اور اپنے دوسرے سجدے سے سر کو اٹھا رہے تھے۔ ہاں عزادارو، اسی وقت وہ کمی گاہ میں چھپا ہوا وہ ملعون اشقى الاولین والآخرین ابن ملجم، کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں آپ روئے ہیں، پیغمبر اکرم، کہ جب آپ فضائل بیان کر رہے تھے رمضان کے، اور مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ رمضان میں افضل الاعمال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الورع عن محارم اللہ، یعنی اللہ کے گناہوں اور اس کے محارم، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ورع اختیار کرنا، اپنے کو بچانا، تقوی اختیار کرنا، اس سے ورع اختیار کرنا، خوف خدا کرنا، اس سے بچے رہنا۔ اس کے بعد یہ کہہ کر یہ خطبہ شعبانیہ کا واقعہ ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، کہ پیغمبر اکرم زار و قطار رونے لگے، تو مولا کائنات نے پوچھا تھا کہ ما یبکیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رولا دیا؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یا علی تیرے ساتھ وہ ظلم ہوگا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، اور اشقى الاولین والآخرین جو ہے تیرا قاتل تیرے سر پہ ضربت مارے گا، اور سر کے خون سے داڑھی خضاب ہو جائے گی سر کے خون سے۔ یہ وہی پیغمبر کی پیش گوئی تھی کہ وہ اشقى الاولین والآخرین، وہ خوارج میں کا کہ جو بظاہر ظاہری طور پر علامتی شیعہ بنا ہوا تھا، مگر حقیقت میں وہ علی کا شیعہ نہیں تھا، اس لیے کہ جو صفین و جمل میں یہ ساتھ میں جتنے بھی تھے یہ علی کو امام اول منصوص من اللہ مان کے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے ہی قتل کیا ہے اہل بیت کو، مولا کو بھی، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی، یہ سیاسی شیعہ ہیں، یہ علی کے ساتھ ہیں، مگر یہ چوتھے نمبر پر علی کو خلیفہ ماننے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو چوتھے نمبر پہ علی کو خلیفہ مانے وہ شیعہ امیر المومنین اور شیعہ اہل بیت نہیں ہوتا، یہ وہی سیاسی شیعہ، یہ خوارج بھی سیاسی شیعہ تھے، اور اب یہ دشمن ہو گئے تھے نہروان کے بعد۔ اب یہ ابن ملجم وہ حقن، وہ کینہ لیے ہوئے کہ جس میں دربار شام کا بھی دخل تھا، وہاں سے اسپانسر کیا گیا تھا، کئی طرف کی دشمنیاں ادا کرنے کے لیے یہ ملعون اس تلوار کو لے کر آیا کہ جو زہر سے بجھائی ہوئی تھی، اور اس نے امیر المومنین کا دوسرا سجدہ ہے اور آپ سر اٹھا رہے ہیں سجدے سے، اور ادھر سے اس نے پشت کی طرف سے امیر المومنین کے سر کے اوپر وار کیا ہے۔ عزادارو آپ محسوس کریں کہ سجدے سے سر اٹھ رہا ہے اور مخالف سمت میں تلوار نیچے آ رہی ہے، کتنا زور ہوگا اس ضربت میں۔ اثر یہ ہوا کہ مولا کائنات کا فرق اقدس اس ضرب سے شگافتہ ہو گیا۔ جیسے ہی شگافتہ ہوا، مولا کائنات نے کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ اور ملت رسول اللہ کے اوپر
میں یہ اپنی جان دے رہا ہوں، اور پھر فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مسجد کوفہ میں ضربت لگ رہی ہے اور رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ جن توقعات سے میرا آقا مولا، میرا بھائی، میرا رسول، میرا حبیب مجھے کعبے سے گود میں لے کر آیا تھا، الحمدللہ کہ ساری حسرتیں رسول اللہ کی نکال دی، ساری توقعات میں نے پوری کر دی، اور اب میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ ادھر تو علی اپنی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں، ادھر زلزلہ آنے لگا، ادھر ہر طرف آیات میں ایک قیامت کا سما برپا ہو گیا، اور آسمان پر ایک ندا سنائی دی۔ یہ جبرائیل کا مرثیہ تھا کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست نجوم السماء وعلام التقى قد قتل علی المرتضى قد قتل وصی المصطفى قتلہ اشقى الاشقیاء، یعنی یہ مرثیہ جبرائیل کا فضا میں گونجا کہ اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، زمیں بوس ہو گئے، ارکان ہدایت، ہدایت کے ستون زمیں بوس ہو گئے، آسمان کے ستارے بجھ گئے، اعلام تقا جو ہیں وہ مٹ گئے، وصی مصطفیٰ قتل ہوا، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے، ان کو اشقى الاولین والآخرین نے قتل کر دیا۔ یہ جبرائیل کا نوحہ فضائے کوفہ میں گونجا، ہر ایک کے کانوں میں آواز گئی، ادھر ام کلثوم و زینب نے بھی آواز سنی، جلدی سے اپنے بھائیوں امام حسن امام حسین سے کہا کہ دیکھیے کیسی آواز فضا میں گونج رہی ہے کہ بابا مارے گئے۔ امام حسن اور امام حسین جلدی جلدی مسجد کی طرف آئے۔ عزاداروں، جن کے باپ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ قائم رکھے، اور جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ ذرا جوانوں اندازہ لگاؤ کہ عالم جوانی میں باپ کا یہ عالم حسن حسین نے کیسے دیکھا ہوگا۔ ارے آئے امام حسن نے اپنے کو امیر المومنین کی گود میں گرا دیا، دیکھا کہ بابا جو ہے وہ کبھی جھکتے ہیں، کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں، کبھی سر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، سر اور چہرہ زرد ہو گیا ہے خون کے نکلنے سے۔ امام حسن کبھی پیشانی جائے سجدہ چومتے ہیں، کبھی چہرہ اپنے بابا کا چومتے ہیں، کبھی بابا کا سر چومتے ہیں۔ مولا کائنات نے رونے لگے جب امام حسن امام حسین شدت کے ساتھ، تو کہا کہ اے میرے بچوں، اے میرے لخت جگر، رو نہیں۔ امام حسن سے کہا کہ ذرا میرے سر کے اوپر رومال باندھو، میرا سر شگافتہ ہو گیا ہے۔ ہاں عزادارو، مولا کائنات کا سر امام حسن نے رومال سے باندھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی ارے ہاتھ سے مٹی اٹھا کے، تراب اٹھا کے ابو تراب اپنے زخم سر پہ ڈال کے کہتے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ۔ امام حسن سے کہا کہ تم اب اس وقت جماعت کی امامت کرو۔ علی پہلو میں بیٹھ کے امام حسن کی امامت میں نماز اشاروں سے پڑھتے رہے۔ لو نماز تمام ہو گئی، مسجد کوفہ بھر گئی، وا امامہ وا علیہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ اب میری طبیعت بڑی نڈھال ہے، اے حسن اور حسین مجھے گھر پہنچا دو۔ سنو گے عزادارو، اس لائق نہیں تھے، امیر المومنین کی حالت اس لائق نہیں تھی کہ ان کو پکڑ کے لے جایا جاتا، یا ان کے پیروں پر ایک گلیم منگائی گئی، یعنی کمل منگایا گیا، اس میں مولا کو لٹا کے جنازے کی طرح سے آپ کے جسد اقدس کو بیت الشرف کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ایک جم غفیر تھا، ایک ازدحام تھا۔ ارے امام مارا گیا، ہر طرف سر پیٹ رہے تھے شیعہ، کوفے میں کوہرام مچا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات و شہادت کے بعد ایسا کوہرام نظر نہ آیا مسلمانوں میں، کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار جب گھر کے قریب آنے لگے
تو مولا کائنات نے کہا اے حسن، یہ جو ہمارے چاہنے والے شیعہ یہ سب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، یہیں پر روک دو، ان کا شکریہ ادا کر دو کہ انہوں نے عالم غربت میں کتنی مواسات و دلجوئی ہمارے اور تمہارے ساتھ کی ہے، اور ان سے کہہ دو کہ اب یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن گھر تمہارا قریب ہے، میرے کانوں میں زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں میں تمہاری بہنوں کی آوازیں جائیں۔ میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، ہاں منع کر دیجئے، یہ 61 ہجری کا کوفہ نہیں ہے کہ جب بے مقنع و چادر آپ کی بیٹیاں اور منادی کی ندا، جم غفیر، ہجوم آدھا کا تماشائیوں کا، حاضی سبایا من بنات رسول اللہ، اجرکم علی اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، بس مولا کائنات لائے گئے۔ ہاں یہ پہلی شب بڑے اضطراب میں گزری، بہت زیادہ اثر زہر کا ہو گیا تھا، وصیتیں بھی مولا کائنات نے کی، امام حسن حسین کو اور پوری امت صبح قیامت تک کے شیعوں کو وصیت کی۔ اس میں ایک اہم جملہ کہ کن للظالم خصما وللمظلوم اونا، دیکھو ظالم کے ہمیشہ دشمن اور مخالف رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار رہنا۔ ابن ملجم کو قید کر کے سامنے لایا گیا، کہا اس کی مشکیں کھول دو، اس کے ہاتھ جو عقب سے بندھے ہیں کھول دو، اے حسن اس کے ساتھ مدارات کرو، اس کے ساتھ نرمی برتو۔ امام حسن نے کہا آپ اپنے قاتل کے ساتھ نرمی برتنے کی نصیحت کر رہے ہیں؟ کہا یہ اس کا طرز عمل ہے، ہم یہ اہل بیت کا طرز عمل ہے۔ جب جام شیر لا کے دیا گیا تو کہا پہلے اس کو پلا دو، ابن ملجم کو پلایا گیا، پھر کہا کہ اے حسن اگر میں گزر جاؤں تو پھر قصاص لینے کا تمہیں حق ہے ولی دم کی حیثیت سے، مگر ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت مارنا، اور اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں خود اپنی جان کا ذمہ دار ہوں اور میں بخشنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں اسے۔ بس عزادارو، لو یہ ایک شب گزری، 2 شب گزری، اب یہ آخری شب گزرتے گزرتے امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے۔ مسلسل آخری وقت تک آپ علمی مسائل حل کرتے رہے، کبھی اسبغ ابن نباتہ آ رہے ہیں، کبھی سلمان آ رہے ہیں، کبھی مقداد آ رہے ہیں، کبھی میثم تمار آ رہے ہیں، اور ایک بار لوگوں نے اسبغ ابن نباتہ بار بار اندر جاتے تھے اور باہر آ جا کے سوال کرتے تھے اندر باہر، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین بڑی شدت میں ہیں اس وقت، بہت درد میں ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں اسے روکو نہیں، بلکہ اگر علمی مسائل پوچھ رہے ہیں تو پوچھنے دو۔ اس وقت پھر ایک بار آپ نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کہ میں اٹھ جاؤں۔ بس عزادارو وصیتیں ختم ہو گئیں، امام گزر گئے، حسب وصیت امام حسن اور امام حسین جنازہ لے کے چلے۔ مولا کائنات نے فرمایا تھا میرا جنازہ پیچھے سے تم دونوں بھائی اٹھانا، آگے سے کوئی کندھا نہ دے، اس لیے کہ داہنی طرف جبرائیل میرے جنازے کے ہوں گے، بائیں طرف میکائیل ہوں گے، یہ لے کے چلیں گے جدھر جائیں ادھر جانا۔ ہاں اسی اشارے سے جنازہ امیر المومنین شب کی تنہائی میں راز کے طور پر مولا کائنات کا جنازہ لے کے چلے پشت کوفہ پر مقام غری، جہاں پر حسب وصیت، جہاں پر وہ جنازہ کہا تھا خود بخود وہ جنازہ رک جائے، یعنی جبرائیل و میکائیل رک جائیں، وہیں پر رکھ لینا دینا، مٹی کو ہٹانا، وہیں میری قبر ہے۔ امام حسن نے مٹی ہٹائی، لکھا تھا ھذا قبر علی ابن ابی طالب۔ ہاں دونوں بھائیوں نے مختصر سے بنی ہاشم اور اصحاب کے درمیان علی کو اتار دیا قبر میں، قبر برابر کر دی، یہ راز سینہ کائنات دفن ہو گیا۔ ہاں عزادارو علی کو دفن کر کے واپس آئے، اب جو 3 دن گزرے تو کوفے میں جم غفیر ہے علی کے گھر کے باہر، اور وہ غرباء و مساکین ہے۔ جب حال پوچھا گیا تو کہا کہ ایک فقیر کے انداز میں، فقیروں کی پوشاک میں کوئی آتا تھا راتوں کو، ہم بیواں اور یتیموں کو ارے ہمیں غذا اور کھانا اور مال لے جاتا
جاتا تھا. 3 دن گزر گئے, حال پوچھنے آئے ہیں کہ وہ کون بندہ خدا تھا جو ہماری شب کی تنہائیوں میں خبر رکھتا تھا. حسن نے سر و سینہ پیٹا, کہا وہ میرا باپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھا جسے ہم دفن کر کے آ گئے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين من قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بہت شکریہ مولانا سید عروج الحسن صاحب قبلہ. اب نوح خانی کے لیے گزارش کی جاتی ہے محترم بادشاہ راہی غازی پوری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام بارگاہ امام میں پیش فرمائیں. نبی پہ سوار آئے جناب امیر, قتل ہوئے روزے دار آئے جناب امیر, قتل ہوئے روزے دار آئے جناب امیر. عزادارو, آج 21 رمضان جو قدیمی جلوس غازی پور کا نخاس کا جو ہر سال ہوتا ہے, جس میں انجمن محمدیہ محمد پور دعا پڑھتی ہے, اس سال ہمارے اوپر دوہرا غم. ایک تو غم یہ ہے کہ ہمارے امام, پہلے امام کو ضربت لگی اور آج شہید ہو گئے, اور دوسرا غم یہ ہے کہ ہمیں آزادی نہیں. یہ ایسی مہاماری کورونا وائرس آئی ہے جو پورے مومنین کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہی. یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم اپنی آزادی سے, اسی خلوص و محبت سے امام کا تابوت اٹھائیں. لہذا ہم اپنے اپنے گھروں سے پرسہ پیش کر رہے ہیں. امام زمانہ قبول کریں. انجمن محمدیہ کا ہر سال کی طرح اس سال بھی نوحہ, قدیمی نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں. میں بادشاہ راہی غازی پور سے سماعت فرمائیں. یا حسین. 19ویں سے آقا ماتم حیالی, 19ویں سے آقا ماتم حیالی, ہو گیا دلوں کا یہ عالم حیالی. 19ویں سے آقا ماتم حیالی, ہو گیا دلوں کا یہ عالم حیالی. 19ویں سے آقا ماتم حیالی, 19ویں سے آقا ماتم حیالی, 19ویں سے آقا ماتم حیالی. ہو گیا دلوں کا یہ عالم حیالی. 19ویں سے آقا ماتم حیالی, 19ویں سے آقا ماتم حیالی. دفتر جہاں کا درہم برہم حیالی. ارے ماہ سیام ماہ محرم حیالی, ماہ سیام ماہ محرم حیالی. مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں, مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں, مولا کی نظر کو
जहर में बुझा के ते अरे मौला गिरे जमीन पे मस्जिद पे खा के ते अरे गुल पड़ गया के सर पे लगी मुर्तुजा के ते खाई खुदा के शेर ने घर में खुदा के ते गहरा है जख्म फर्के इमामे जाफर गहरा है जख्म फर्के इमामे जाफर गहरा है जख्म फर्के इमामे जाफर सर से टपक रहा है सर से टपक रहा है लहू जान मास्टर 19वीं से आपका मातम है याली 19वीं से आपका मातम है याली तसव्वुर शर्त है समात फरमाएगा इंशाअल्लाह मसाब होंगे एक एक बंद आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले समात फरमाए इंशाअल्लाह मसाब होंगे आप हजरात के फरमाया मैंने कौन सी अरे की थी तेरी जफा अरे पादाश ने की यही थी जहां में क्या अरे क्या मैं तेरा इमाम न था बानिए जफा क्या तेरा मैं इमाम था बानिए जफा इस दर में भी सबके मर्ज की दवा हूँ मैं इस दर्द में भी सबके मर्ज की दवा हूँ मैं इस दर्द में भी सबके मर्ज की दवा हूँ मैं बांधो ना इसके हाथ बांधो ना इसके हाथ के मुश्किल कुशा हूँ मैं 19वीं से आपका मातम है यारी 19वीं से आपका मातम है यारी शेर खुदा जो हाथों से अरे थामे थे अपना सर खून दोनों गेसुओं से टपकता था चेहरे पर भागा जो इब्ने मुल्जिमे मलऊन बदगोहर पकड़ा उसे अली के मोहिब्बों ने दौड़ कर पकड़ा उसे अली के मोहिब्बों ने दौड़ कर पकड़ा उसे अली के मोहिब्बों ने दौड़ कर कातिल पे मुस्कुरा के नजर की इमाम ने 19वीं से आपका मातम है यारी 19वीं से आपका मातम है यारी अलकिस्सा लाए घर तो थे गश में इमाम पाक अरे करते थे आह आह
तक जब थी लाल ज़हरा की बेटियों ने उड़ाई सरों पे खाक देखा जो सर का जख्म जिगर थर थरा गया देखा जो सर का जख्म जिगर थर थरा गया देखा जो सर का जख्म जिगर थर थरा गया अब्बास नामदारी की माँ को गशा गया 19वीं से आपका मातम है यारी 19वीं से आपका मातम है यारी जब 20वीं का दिन भी तड़प कर हुआ तमाम अरे उम्मुल बनी से चौक के कहने लगे मां अरे 2 दिन से आहर सब मेरे बच्चे हैं बेताम फाके में इनकी गुजरेगी क्या आज की भी शाम अच्छा हूँ अब तो मैं ये बस बेकरार है अच्छा हुआ बस बेकरार है अच्छा हूँ अब तो मैं ये बस बेकरार है खाना इन्हें खिलाओ के सब रोजादार है 19वीं से आपका मातम है यारी 19वीं से आपका मातम है यारी कहने लगे हुसैन ये हाथों को जोड़ कर सब खाए पर कुछ आप तनाउल करे अगर अरे फरमाया रास्त उठ गया महब मजबूर है पेदरे पानी भी अब गले से उतरता सर दावत अली की आज है घर में इलाह के दावत अली की आज है घर में इलाह के दावत अली की आज है घर में इलाह के रोजा खुलेगा साथ रसालत मना के 19वीं से आपका मातम है यारी 19वीं से आपका मातम है यारी बेचैन निस्फ शब से हुए क़िबले उमम अरे गाहे उठाए हाथ अरे समेटे कभी कदम छिटका जो जहर सीने तलक आ गया वरम उखड़ी जो सांस आ गया होठों पे इनका दम वहाँ हसरत शिकार अजल शेर हो गया हसरत शिकार अजल शेर हो गया
शम्मा बुझ गई अंधेर हो गया। 19वीं से आपका मातम है याली, 19वीं से आपका मातम है याली। हो गए दिलों के ये मालूम है याली। 19वीं से आपका मातम है याली। जज़ाकल्लाह बादशाह राही गाजीपुरी साहब, आपका कलाम जो आपने नोहे की शक्ल में पेश किया ये मुकम्मल मरसिया था। और आपने जो तासुर पेश किया, जो एक तड़प थी आपके लहजे में नज़र आ रही थी, जो कर्ब था वो आपके लहजे में नज़र आ रहा था, यकीनन ये गम दोहरा है। और हम खानवादे मीर अली हुसैन साहब की जानिब से आपके ममनून और मुतशक्किर हैं कि आपने इतना अच्छा कलाम पेश किया। और आपके तस्कीन क़ल्ब के लिए मैं एक बात कह दूँ बादशाह राही साहब, कि बादशाह राही साहब आपको न जाने दुनिया के किन किन गोशों में ये नौज सुन रहे हैं लोग, तो ये एक बेहतरीन अजर की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। और ये मीर अली हुसैन साहब के लिए एक इसाले सवाब का बेहतरीन ज़रिया भी हुआ। मैं उनके खानवादे का बहुत मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने एक इतना बेहतरीन प्रोग्राम तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी पूरी तरह से मैनेज किया। और जो कदीमी जुलूस नखास गाजीपुर सिटी का जो 121वां दौर जिसका है, उसमें जो तशनगी थी किसी हद तक वो तशनगी दूर हुई। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज है कि हम फर्श ऐसा नहीं भी छाप पाए, लेकिन ये बहरहाल ये मौला का ख़ास करम है कि हम लोग इस तरह का एक प्रोग्राम अरेंज करने में कामयाब रहे। और अब अगली मजलिस जो पढ़ेंगे हमारे भाई बरदर अजीज़ मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, उस मजलिस का आगाज़ जो है ठीक 4 बजे होगा। और तब तक के लिए इजाज़त दी। और यासूब अब्बास साहब के बाद मौलाना तनवीरुल हसन साहब इमाम जुमा गाजीपुर मजलिस को खिताब फरमाएंगे। उसके बाद 5 बजे अलविदाई मजलिस का आगाज़ होगा, 5 बजे वो आखिरी मजलिस होगी। और इस सिलसिले की तीसरी मजलिस अभी अब से कुछ देर के बाद यानी 4 बजे मोमिन के सामने पेश की जाएगी लाइव। और जितने भी मोमिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनका हम ग्राफ एजेंसी की जानिब से, खानवादा मीर अली हुसैन साहब की जानिब से, मोमिन गाजीपुर की जानिब से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि आप 4 बजे वाली मजलिस को फिर ऑनलाइन अटेंड करें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।